بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیڈٹ میڈیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت کے صدقے نصیب ہوئیں۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والے مہینے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی، جسے آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، ہر بیماری سے نجات حاصل ہوگی، شفا حاصل ہوگی، کوئی بھی مصیبت آنے سے پہلے ٹل جائے گی۔ ربیع الاول شریف کے مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنا۔ اس مبارک مہینے میں محلے داروں، راہ چلنے والوں اور حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق محفل میلاد کرنا اور اس میں شریک ہونا وغیرہ ذکر رسول ہے۔ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پورا مہینہ پڑھنا کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، آپ کو ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ 12ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو تحفہ پہنچانے کی نیت سے 20 رکعت نفل پڑھیے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد پڑھے۔ ایک شخص ہمیشہ یہ نماز پڑھتا تھا، اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنا اللہ پاک کی نعمت کا شکر ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔